बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बस मैं आज के इवेंट्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आज बड़ा अहम दिन है और बड़ा अफसोसनाक मौका है जिस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। आइन ने हमें ये हक दिया है। हमने जलसा करना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कायद हमेशा हमें कानून का एहतराम और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देते हैं। हमने जलसों के लिए एप्लीकेशन दी और आपने देखा कि लाहौर में हमारे साथ क्या हुआ NOC के बाद, पिंडी में हमारे साथ क्या हुआ NOC के बाद। रास्ते ब्लॉक किए गए, बंदे गिरफ्तार किए गए, डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए, लाठी चार्ज किए गए और फिर एक अजीब जो है बेहयाई का मुजाहरा रास्तों में लोगों के साथ, ख़ुसूसन हमारे जो KPK से आए हुए मेहमान जो कि उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना मैं और आप हैं, उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया संजानी में, उसके बाद जो रवैया रवा रखा गया लाहौर में, वो सब आपके सामने है। अब जिस दिन हमने ये जलसा अनाउंस किया और हमें इन्होंने शहर से, हम चाहते थे कि लियाकत बाग में, रावलपिंडी में एक पुरअमन जलसा हो जो अदलिया की आज़ादी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मैंडेट चोरों के खिलाफ आवाज़ के हवाले से, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि ये आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। हर पाकिस्तानी, हर कानून पसंद पाकिस्तानी, हर शहरी अदलिया की आज़ादी चाहता है, आज़ाद अदलिया चाहता है, मैंडेट चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है। और महंगाई सिर्फ PTI का मसला नहीं, पाकिस्तान का मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है। और ये एजेंडा एक कौमी एजेंडा है, ये इशू एक अवामी इशू है। इसके ऊपर हमने एक कॉल दी। जब जलसे के लिए इन्होंने ये तमाशे शुरू किए तो हमें उसे एक पुरअमन एहतजाज का जो है वो शक्ल देनी पड़ी और हमने कहा, पार्टी ने ये फैसला किया कि लोग रावलपिंडी लियाकत बाग जाएंगे और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जैसे ये ऐलान हुआ, एक रात पहले हमारे कायदीन के घरों में, हमारे वर्कर्स के घरों में, हमारे मेंबर्स के घरों में रेड शुरू हो गए पंजाब। मुझ समय हमारे बहुत से MNAs और MPs के घरों में रेड हुए हैं। उनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे, आपके TV चैनल्स ने भी चलाई हैं, मौजूद है। हमारे MPs के घरों पे रेड किए गए, बाकायदा लिस्टें बनाई गई और उस पर दर्जनों वर्कर जो है वो हर जिले में पंजाब पुलिस ने उठाए हैं। उनके डिटेंशन ऑर्डर्स भी कई जगहों पे मुझे इतलात आ रही हैं, वो दिए गए हैं। उनको मारा पीटा भी गया है, उनको थ्रेट्स भी दी गई है बगैर किसी जवाब के कि हमें हमसे हमारा आईनी हक जो है वो छीनना चाहते हैं। रात तो गुजर गई क्योंकि इनका रात का ऑपरेशन जो पंजाब में इन्होंने किया, लोगों को उठाया, जिस तरह रेड्स हुई, ये उसके बावजूद लोगों के जज्बे को और बलबले को ना रोक सकते। खान साहब तो हमेशा हमें कहते हैं कि आप कानून का एहतराम करें। ये लोग तो बहाना चाहते हैं कि कोई ऐसी शरारत व इंतशार हो, मगर हम उन्हें ये बहाना नहीं देना चाहते। इसीलिए हम कहते हैं कि पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज रिकॉर्ड हो सकता है तो हो जाना चाहिए। तो आज का दिन आ गया और आज सुबह क्या हुआ, आप ये देखें कि रुकावटें पैदा की गई। तमाम रास्ते जो लियाकत बाग को आते हैं वो बंद किए गए। लाहौर और संजानी की तरह इसे भी कंटेनरिस्तान बना दिया गया। छोटी गलियां, बड़ी रोड्स, मोटरवेज ब्लॉक किए गए, पुल ब्लॉक किए गए, लोगों पे तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई। और सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो ये है कि शेलिंग जो है उसमें एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए गए। देखें, लियाकत बाग शहर है, आबादियां हैं, मोहल्ले हैं, लोगों की रिहाइशें हैं, वहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे बुजुर्ग हैं। इन्होंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि इस शेलिंग का छोटे बच्चों की सेहत पे, खवातीन की सेहत पे, बुजुर्गों के लिए इसके क्या असरात हो सकते हैं। हमारे पास वीडियोज आई हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर की गई हैं कि पुलिस के जत्थों के अंदर सिविलियन कपड़ों में मलबूस लोगों ने डायरेक्ट फायर किए हैं, स्ट्रेट फायर किए हैं आवाम के ऊपर। वो वीडियोस मौजूद हैं, आप कहेंगे तो हम आपसे भी शेयर भी कर लेंगे। अभी मैंने देखा कि हमारे रीजनल प्रेसिडेंट जो थे, उनके साथ जो लोग पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लियाकत बाग के सामने, उन्होंने वो कार्ट्रिजेस जो है वो शेयर किए हैं मीडिया के साथ। जिन लोगों की टांगों पे वो जो छरे हैं
وہ لگے ہیں وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. اصل میں آپ یعنی کہ یہ حکومت جو ہے پنجاب کی حکومت, یہ مرکزی حکومت, یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور ہم انہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لاس ہو, کوئی بھی نقصان ہو, یہ سب آپ کے ہاتھوں پہ ہوگا, یہ آپ کی آستینوں کے اوپر ہوگا, آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. بچے آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, اور سب سے اب آپ یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر کے خیبر پختونخوا سردار علی امین خان, جن کے ساتھ ہزارہ لوگ قریب ہیں پہنچنے والے, میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پاکستانی نہیں سمجھتے؟ آپ یہ نفرتوں کی لکیریں کیوں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنے آپ پاکستانی ہیں. یہ پنڈی یا اسلام آباد یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, اس کا حق ہے, ہر کے پی کے والے کا حق ہے, ہر خیبر پختونخوا کے رہائشی کا حق ہے کہ وہ اپنے قائد کی آواز پہ, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے وہ ممبر اور ورکرز ہیں, اگر وہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے لیاقت باغ آنا چاہتے ہیں تو وہ ہندوستانی فوج کے سپاہی نہیں ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں. آپ ہمیں یہ میسیجز نہ دیں کہ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ علاج کرنا آتا ہے. ہم نے یہ سب علاج دیکھے ہوئے ہیں ماضی میں, ہم نے سارے فالس جو ہے وہ فلیگ آپریشن بھی دیکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے ہی لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں, کس لیے؟ کیونکہ وہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ عدلیہ کے لیے, ججوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ آپ پولیس سے کیا عدلیہ کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں؟ پولیس سے آپ مہنگائی کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے نا, انہیں اپنی ذاتی خواہشات پہ قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. وہ چھٹ دو, یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اس ملک میں امن ہے تو پھر خوشحال معیشت ملک ہے اور بہتر معیشت ہوگی. اس ملک میں یہ جو ویژولز آج ٹی وی کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں, جہاں ہمارے لوگوں پہ شرک کی جا رہی ہے, ہمارے سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں ان کے جذبے, وہ پریزن وینس کی ویڈیوز دیکھیں جن میں ان کو ڈالا جا رہا ہے, ہنستے کھیلتے عمران خان کے نعرے مارتے ہوئے وہ ادھر بیٹھ. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ویژول دکھا کے آپ دنیا سے بھیک مانگنا چاہتے ہیں ملک چلانے کی؟ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں چلے گا. ملک کا نقصان نہ کریں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, فل فور سارے راستے کھولیں, بالکل کھولیں. یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے. اور ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ شیلنگ بند کی جائے. ہمارے جتنے کے جتنے گرفتار کارکن ہیں جو آج لیاقت باغ کے آس پاس سے گرفتار کیے گئے ہیں, انہیں فل فور رہا کیا جائے. ہمارے جن لوگوں کو کل رات پنجاب سے اٹھایا گیا ہے ان کو فل فور رہا کیا جائے. اور ہمارے دوستوں کو جو عدلیہ کے حق میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں, مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, ان کو فوری پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کی لیاقت باغ میں الاؤ کیا جائے. اس انتشار سے, اس تصادم سے نہتے لوگوں پہ بار بار کہہ رہا ہوں, نہتے لوگوں پہ, پرامن لوگوں پہ شیلنگ کر کے, مار پیٹ کے, اسٹریٹ فائر کر کے کوئی تماشا نہ کریں. اپنے آپ کو اس سے زیادہ بے نقاب نہ کریں جتنے آپ ہو گئے ہیں. آپ نے بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا, آپ نے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا, آپ نے سیماویہ طاہر کو گرفتار کیا, آپ نے ہمارے کیمپیئر تنویر صاحب کو, میجر غلام سرور صاحب کو آپ نے گرفتار کیا, آپ نے شریف ابراہیم کو گرفتار کیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ شعیب شہید کو آپ نے گرفتار کیا. ہم صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہے, مہنگائی کے خلاف ساری قوم کھڑی ہے. پھر آؤ لالو سانو سارے نوت کھڑی ہے, سانو بھی لا لیں, سانو بھی لا لیں, کیونکہ مہنگائی کا تو آپ بھی شکار ہیں, ہم بھی شکار ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشار نہ پھیلائیں اور فوری طور پہ جو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, ورنہ کسی بھی قسم کی بدامنی کے آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ نہتے لوگوں پہ جو فائر کرتا ہے, نہتے لوگوں پہ جو شیلنگ کرتا ہے, نہتے لوگوں کو جو مارتا پیٹتا ہے, وہی انتشار کا ذمہ دار ہے, نہتا نہیں. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سر شیخ صاحب, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا کیس پیٹ کیا, جو کچھ آپ کے پرامن احتجاج کے راستے میں اٹھاتے ہیں. سر اب کل سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایک وہ جو کیس ہے سپریم کورٹ میں, اس کی بھی سنوائی ہونی ہے, اور شنید اور امکان یہی ہے کہ وہی مطلوبہ فیصلہ آئے گا جس میں فلور کراسنگ کو الاؤ کیا جائے. دوسری طرف نیشنل اسمبلی بھی تیار ہے کہ اس کے فوری بعد ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں
متنازع قسم کے جوڈیشری کے خلاف قوانین کو پاس کر لیا جائے گا اور پاکستان کی آئین کے بنیادی پلر کی آزادی کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا. تو ایک طرف تو یہ سارا کچھ تیار ہے اور دوسری طرف جو آپ پروٹیسٹ کی کالیں دے رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی جبر بلا شبہ موجود ہے اور جس طرح آپ نے بتایا وہ ہے سارا کچھ, اس سے زیادہ بھی ہے بلکہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیپل آف پاکستان اس تحریک میں باہر نکلیں گے جوڈیشری اور یہ راستہ روکا جا سکے گا یا یہ اس پلر کو بلڈوز کر دیں گے؟ سر دیکھیں, جس وقت عمران خان صاحب نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو ٹوٹل 24 یا 25 آدمی ان کے ساتھ تھے. آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور دنیا کی 10ویں نمبر کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, احتجاج کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کو چند ہی دنوں میں, ہم بات کس کی کر رہے ہیں, پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں, مہنگائی کی عدلیہ کی بات کریں. دیکھیں جی, اگر جج آزاد ہوں گے اپنے فیصلے کرنے میں تو بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو میں سمپلی یہ کہوں گا کہ بالکل اگلے آنے والے چند دنوں میں جب آپ دیکھیں گے ہماری اور کالز پہ در پہ کالز آ رہی ہیں, یہ احتجاج کا دائرہ وسیع ہوگا اور پاکستان کا ہر بچہ, ہر واک آف لائف کا شخص, اگر عدلیہ ہے تو کسی بھی پارٹی سے رکھنے والا ہر وکیل عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوگا اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے اور یہ جلد ہوگا. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح گائے بغائے اس طرح کے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں تو ان مسائل کا حل ہے, یا پھر یہ کہ آپ کے پی میں جو ڈیلیور کریں اور کم از کم جو ایک تعصب کیا جا رہا ہے پنجاب کی طرف سے کہ علی امین جو ہے پنجاب میں حملہ ہو رہا ہے, تو یہ کیا طریقہ کار درست ہے کہ نہیں, آپ عدلے کی طرف دیکھیں اور آپ کو وہاں سے انصاف ملے؟ علی امین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا شعر ہے اور ہماری واحد گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو ہے. ہمیں اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے نا تو وہ نکال کے دکھائیں, اگر کوئی اسکینڈل ہے تو وہ نکال کے دکھائیں, اگر کوئی کہانی ہے تو وہ نکال کے دکھائیں. لفاظی میں کسی کی پرفارمنس کو گم نہیں کیا جا سکتا ہے. صرف یہ کہنا کہ جی اس نے یہ بات کر دی وہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتا. یہ اس کا ملک ہے. اس آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہے, کہاں ہے؟ پنجاب میں. NCA میں پڑھا ہے, کہاں ہے؟ پنجاب میں. وہ پاکستانی ہے. اگر وہ اپنے کیپٹل میں آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے ساری تعلیم حاصل کی ہے, اگر وہ اس صوبے میں جانا چاہتا ہے, وہ تسی کون ہو روکنے والے؟ وہ پاکستانی ہے اور ہر پاکستانی کا حق ہے پاکستان کے چپے چپے میں مت نفرتیں پیدا کریں. تھینک یو, بڑی مہربانی.